و مولانا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دی عظیم بارگاہ دے اندر درود پاک دا نظرانہ انتہائی عقیدت اور محبت دے نال پیش کرن تو بعد معزز و محترم تشریف فرما شمع رسالت دے پروانوں، صحابہ اور اہل بیت دے غلاموں، جیسا کہ آپ حضرات دے علم دے اندر ہے کہ آپ حضرات دے علاقے دی اس جامعہ مسجد دے اندر سالانہ 12 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان دے نال منسوب محافل پاک دا انتظام و اہتمام کیتا جاندا ہے۔ میری دعا ہے جس عقیدت دے نال، جس محبت دے نال آپ حضرات نے اس نیک کام دا آغاز کیتا ہے، میرا مولا مزید برکتاں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ عالم نبی، فاضل جلیل، خطیب پاکستان، فاضل نوجوان، شہباز خطابت حضرت علامہ مولانا قاری وسیم الحسن مرتضی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، خطیب و امام مرکزی جامعہ مسجد اعظم، آپ نے حکم فرمایا، آپ کے حکم تے میں آپ تمام حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ چند ایک منٹ کچھ باتاں آپ حضرات دے نال قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر کرن دی سعادت حاصل کرانگا۔ دعا یہ ہے اللہ تعالی حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور حق سچ سن سنا کے اللہ عمل دے بھی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی دا پیغام دوسرے مسلمان بھائیاں تک اللہ پہنچان دی بھی ہمت طاقت توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، میں بلا تاخیر اللہ دے قرآن تو اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ انتہائی عقیدت دے نال، انتہائی محبت دے نال آپ نے نبی پاک سرکار دا ذکر، آقا دا تذکرہ سماعت کرنا ہے۔ اس دی وجہ باپ دا ذکر کیتا جائے پتر خوش ہوتا ہے، ماں دا ذکر کیتا جائے بیٹی خوش ہوندی ہے، استاد دا ذکر کیتا جائے شاگرد خوش ہوتا ہے، پیر دا ذکر کیتا جائے مرید خوش ہوتا ہے، تے جدو نبیاں دے سلطان دا ذکر کیتا جائے نبی دے غلاماں دے دلاں نوں ٹھڑ پہ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت پیار والے لوگ ہو، جس چہرے وال نظر جا رہی ہے ہر چہرے وچوں کملی والے دا پیار ہی نظر آ رہے ہیں۔ میں بلا تاخیر اللہ دے قرآن تو گفتگو اگے بڑھانا چاہنا۔ دوسرا سپارہ ادا پہلا صفحہ میں آپ حضرات دے سامنے چند ایک قرآن مقدس کے الفاظ پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ میں سادہ الفاظ مفہوم آپ حضرات دی بارگاہ میں پیش کرنا چاہنا۔ رب فرماندا ہے سونیا تو ساڈے وال ویکھ رہے ہیں، اسی تیرے وال ویکھ رہے ہیں۔ حضرات توجہ میرے وال کرنی ہے، بابا جی جڑی ویڈیو دی بن رہی ہو میری بن رہی، تسی میرے وال ویکھو، اللہ اپنے عزت عطا فرمائے۔ ذرا پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ دائیں بائیں توجہ نہیں کرنی، ذرا توجہ سٹیج وال رکھو گے، میں سہولت ہوئے گی، میں آپ کو آسانی نال بات سمجھا سکاں گا۔ بہت قیمتی جملہ میں آپ حضرات دی بارگاہ میں پیش کیا کرنا۔ اللہ فرماندا ہے سونا دوران نماز تسی رب وال ویکھیا ہے، میرے وال توجہ فرمائیے، میں بھی تھوڑے وال ویکھ رہا ترضاھا، اور تھوڑی مرضی تے چھڑ دیتا ہے۔ جدے تھوڑا دل چہرہ کر لو، چہرہ بدلنا تھوڑا کام ہے، قبلہ بدل دینا تھوڑے خدا دا کام ہے۔ میں اس آیت کریمہ دا شان نزول بالکل سادہ الفاظ آپ حضرات دی بارگاہ میں پیش کرنا چاہنا۔ مسلمان بھائیو بڑی توجہ فرمانا، میرے مصطفیٰ نے 40 سال دی زندگی دے اندر اعلان نبوت فرمایا۔ ویسے نبی نبی ہوندہ ہے چاہے ماں دی گود چوے، نبی نبی ہوندہ ہے چاہے ماں دے بطن چوے، نبی نبی ہوندہ ہے چاہے عالم ارواح چوے، نبی نبی ہوندہ ہے چاہے بچپنا ہوئے، نبی نبی ہوندہ ہے چاہے جوانی ہوئے، نبی نبی ہوندہ ہے چاہے بڑھیپا ہوئے۔ اے رب دی مرضی
چاہے تے ایک دن دے عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ اعلان کرن دا حکم ارشاد فرما دے، چاہے تے 40 سالاں دا میٹھا محمد ہوئے اللہ او دو حکم عطا فرما دے۔ اور 40 سال دی زندگی دے اندر میرے مصطفیٰ نے اعلان مائک دی آواز بابا جی تھوڑی کھولو مائک دی آواز 40 سال دی زندگی دے اندر میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا۔ بات بڑی قابل غور مسلمان بھائیو، جدو اعلان نبوت مصطفیٰ نے کیتا نا، ارے قریبی رشتہ دار میرے نبی دے دشمن بن گئے، سکے چاچے یعنی ابو لہب میرے مصطفیٰ دی جان دا دشمن بن گیا، رشتہ داری والے چاچا ابو جہل مصطفیٰ دی جان دا دشمن بن گیا۔ بات قابل غور ہے، ارے قریبی رشتہ دار خاندان والے میرے مصطفیٰ دی مخالفت شروع کر دیتی۔ آئی تسی تے میں تے ارے دوستانی گرامی نوجوان آنکھے گا ترابی صاحب میں چہرے تے داڑھی سنت رسول کس طرح رکھاں، معاشرے لوگ کی تانا مارن گے، بزرگ آنکھے گا میں کس طرح رکھاں، لوگ کی تانا مارن گے۔ دنیا دے تانے وال نہیں ویکھنا، اسا محمد دے دین اسلام وال ویکھنا ہے۔ اگلی بات قابل غور ہے، کس دور دے اندر میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا، کس دور دے اندر میرے مصطفیٰ نے دوستان گرامی قدر اللہ تعالیٰ دی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا۔ بات بڑی غور طلب ہے، اور جدو اعلان نبوت مصطفیٰ نے فرما لیا، قریبی رشتہ دار نبی دے دشمن بن گئے۔ تسا علماء کو ایک دفعہ بات سنی ہوئے گی، سماعت کیتی ہوئے گی، کدی کافرہ میرے نبی دے رستے میں کانٹے بچھائے، کدی کافرہ میرے نبی نو پتھر مروائے، کدی کافرہ مصطفیٰ دی نبوت والے کندیاں تے اجڑیاں رکھائیاں، ارے کدی طائف دے بازاراں دے اندر میرے مصطفیٰ نو پتھر مارے گئے، شرارتی لڑکے مصطفیٰ دے پیچھے لگا دیتے گئے، لیکن ہویا کہ میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت کا تذکرہ نہیں چھوڑیا، اللہ دی وحدانیت کا ذکر نہیں چھوڑیا، اللہ دی توحید کا پرچار نہیں چھوڑیا، اپنی نبوت کا اعلان، اپنی رسالت کا اعلان اس وچ آقا کریم نے ارے غفلت نہیں فرمائی، بلکہ مصطفیٰ جی نے پہلے اللہ دی توحید کا ذکر پہ کرتے سن، اپنی رسالت کا ذکر پہ فرماتے سن، پھر بھی انجی فرماندے رہے، اور 53 سال دی زندگی تک میرے آقا مکہ المکرمہ رہے۔ ادھر 3 سال شعیب ابی طالب دی گھاٹیاں میں آئیاں، جدو نبی تے کھانا پینا بند کر دیتا گیا، ارے دوستان گرامی درختاں دے پتے کھا کے گزارا کیتا، اج تیرے تے میرے کول دین مفت چا گیا، تاں دین دی قدر نہیں، اس دین دی قدر پوچھیں گے تے مصطفیٰ دے کسی کامل غلام کو پوچھ لے، اور تین دسے گا میرے آقا نے کتنیاں تکلیفاں اس دین پیچھے برداشت کیتیاں۔ اور اگلا جملہ سماعت کرنا، 53 سال زندگی میرے مصطفیٰ دی آقا نے مکہ چھوڑیا، سرکار مدینہ المنورہ کس واسطے آئے؟ دین پیچھے، اللہ دی توحید پیچھے، رسالت قرآن اور دین اسلام پیچھے۔ اور میرا نبی جدو مکہ چھوڑ کے آقا مدینہ تشریف لے کے آئے، اور میرے نبی دے حسن دیاں دھوماں بہ گئیاں، میرے آقا دے جمال دیاں دھوماں بہ گئیاں، میرے نبی دے کمال دی دھوماں بہ گئیاں، میرے آقا دے معجزات دیاں دھوماں بہ گئیاں۔ لوگ ایک دوسرے نو مل کے آندے ہیں، اور نبی جڑا مکہ چھڑ کے مدینہ تشریف لے کے آیا ہے، وہ ایڈا سونا ہے، وہ ایڈا سونا ہے جتے پتھر، ارے دوستان گرامی قدر، جتے انسان اس محمد نو تک کے کلمہ پڑھ دینے، اوتے پتھر بھی محمد کا کلمہ پڑھنا شروع فرما چاہتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے میری ملت دے نوجوانوں، میرے بزرگوں، دوستان گرامی قدر، میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، بڑی عقیدت تے بڑی محبت دے نال اگلے جملے سماعت کرنا۔ اور ہویا کہ دوستان گرامی مکے دے اندر میرے مصطفیٰ دے حسن دیاں دھوماں پہ گئیاں، ارے بیبیاں دیاں زباناں تے میرے مصطفیٰ دا تذکرہ، نوجواناں دیاں زباناں تے میرے مصطفیٰ دا تذکرہ، بزرگاں دیاں زباناں تے میرے مصطفیٰ دا تذکرہ، ہر پاسے میرے آقا دے حسن دیاں دھوماں پہ گئیاں۔ اور جڑے مدینے دے یہودی سن، تھانوں پتہ ہے یہودی ہر شے برداشت کر لیندا ہے، پر نبی دی عزت کدی برداشت نہیں کر سکدا۔ یہ بھی کافر نو مسئلہ بنیا، محمد دی عزت دی وجہ تو مسئلہ بنیا۔ اور جڑے مدینے والے یہودی سن، انہاں میرے مصطفیٰ دی مخالفت فرمائے، مصطفیٰ دی مخالفت کیتی، انہاں آپس سے پلان کیتی کوئی اندا طریقہ کار بنایا جائے جس طریقے دے ذریعے اسی کلمے نو بند کر سکیے، صحابہ نو نبی تو متنفر دور کر سکیے۔ مدینے دے یہودی کہن لگے، اوے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے صحابہ، تہاڈا نبی نبوت تے لے کے آیا ہے، تہاڈا نبی رسالت تے لے کے آیا ہے،
تہاڈا نبی پیغمبری تے لے کے آیا ہے، پر چہرہ تے او دے کر کے تسی نماز پڑھدے ہو جدے منہ کر کے اسی یہودی اپنے رب دی عبادت کرنے ہاں۔ اے تانا یہودیاں نے مصطفیٰ دے صحابہ نو ماریا۔ اے صحابہ تک جدو بات پہنچی میرے محمد دے غلام چل دے مصطفیٰ دے دروازے تے آ گئے، یا رسول اللہ اے یہودی تانا پہ مار دینے، میرے آقا نے اجے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، نماز دا ٹائم ہو گیا۔ آقا کریم مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے، پیچھے مصطفیٰ دے صحابہ کھڑے نے اور نماز میرے نبی نے شروع فرما دی تھی۔ ایک رکعت میرے مصطفیٰ نے پڑھا لی، دوسری رکعت واسطے کملی والا کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا جدو کھڑے ہوئے نے نا وہ یہودیاں دا تانا میرے نبی دے ذہن چ آ گیا، جی میں یہودیاں دا تانا ذہن چ آیا ہے۔ سرکار تھوڑے پریشان ہوئے، یہودی تانا پہ مار دینے، اللہ نے قرآن دیا آیتاں نازل فرما دیتیاں تے ارشاد فرمایا میرے رب نے، سونیا پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں کملی والیا، جدے تھوڑا دل ہے اپنا چہرہ پھیر لو، جدے تھوڑا چہرہ ہوئے گا میں رب قبلہ او دی تبدیل فرما چھٹا۔ ایتھے بات بڑی قابل غور ہے، میری ملت دے نوجوانوں، میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے آقا نال پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہو، اگلا جملہ لاجواب میں آپ حضرات دی بارگاہ میں پیش کرنا چاہنا۔ کچھ سبھی تھوڑی آواز کھولنا، تھوڑی زیادہ آواز کرنا، مائک دی۔ دوستان گرامی میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہو، غور کرنا ہویا کہ ایک دوستان گرامی مصطفیٰ دوران نماز میرے آقا نے، ارے دوستان گرامی حضرت میرے بال دیکھنا، ایک طرف سی بیت المقدس دوسری طرف سی کعبہ اللہ، بالکل اپوزٹ، جنہیں ایس سائڈ تے قبلہ بیت المقدس اس طرف سی، میرے آقا پہلے اس طرف تشریف فرما سن اور دوران نماز میرے مصطفیٰ صفحہ چیرتے ہوئے اس طرف تشریف لے کے آئے، جڑے پیچھے امام دے ماڈل کھڑوتے سن، جڑے پیچھے امام دے نمونے کھڑوتے سن، جڑے مصطفیٰ دے صحابہ نے، ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کیا کملی والے اجی اللہ دا حکم تیار رہے، تسی پہلے سر حکم ارشاد دے فرما دے کس طرح اج نماز فجر دا ٹائم تبدیل کرنا ہوئے۔ میرے بھائی قبلہ علامہ قاری وسیم الحسن مرتضائی صاحب ایک دن پہلے اعلان فرمان گئے، کل تو فجر دی نماز فلاں ٹائم ادا کی جائے گی، زہر دی نماز دا ٹائم بدلنا ہوئے، عصر دی نماز دا ٹائم تبدیل کرنا ہوئے، ایک دن پہلے اعلان کیتا جاتا ہے، لیکن ہویا کہ میری ملت دے نوجوان میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے اگلا جملہ دل دی تخت لکھن والا ہے، ایک دن نماز دا ٹائم بدلنا ہوئے، ایک دن پہلے اعلان کرنا پڑتا ہے، اوتے مدینہ المنورہ نماز دا ٹائم نہیں سی بدلنا سی قبلہ، پر رب نے بھی نہیں کیا سوڑیا اے نماز دے کعبے والے ارے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کر لو، کل تو قبلہ تبدیل کر لینا نا رب کعبہ دی عزت و جلال دی کے ساتھ میرے مولا نے فرمایا قد نرا تقلبا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، آپ نے فرمایا سونا محمد جدے تیری مرضی چہرہ کرنا تیرا کام ہے، قبلہ بدل دینا میرے خدا۔ اگلی بات قبل غور ہے، اللہ نے فرمایا سونیا چہرہ بدلنا تیرا کام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا سارے فرمائیں سبحان اللہ، چہرہ موڑنا تیرا کام ہے، جدے تیرا چہرہ ہوئے گا اسی قبلہ ان میں بڑھا دیا مجھے۔ اسی واسطے میرے مصطفیٰ دے دادا جان عبدالمطلب سرکار فرماندے ہیں جدو محمد کریم دی ولادت والی رات آئی، 11 ربیع الاول دی درمیانی رات، صبح تہجد 3 گھڑیاں، آپ فرماندے ہیں میں کعبے دا طواف کیا کرتا سا، اچانک میری نظر گئی کعبہ بی بی آمنہ دے گھر دی طرف جھک گیا، میں پریشان ہو گیا، آج کعبہ جھکیا کیوں میں؟ کعبے جو آواز آئی آج جھکا کیوں نہ، آج کعبے دا کعبہ مٹا محمد، آج میرا بھی کعبہ آ گیا ہے،
پڑھیا ہے صحابہ نماز رب دی پڑھتے سن، زیارت مصطفیٰ دے چہرے دی فرماتے سن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے فرمائی سبحان اللہ۔ صحابہ کرام جڑے ایمان دے ماڈل، جڑے ایمان دا نمونہ، جنہ دے بارے اللہ قرآن فرماوے فَإِنْ آمَنُوا ایمان انج لے کے آؤ جنہیں مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ تو پڑھ بخاری، تو پڑھ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جڑی مرضی پڑھ لے، ہر کتاب بول بول کے دسے گی صحابہ نماز دے خدا دی پڑھتے سن، پر نماز دے وچ بھی زیارت محمد مصطفیٰ دے چہرے۔ ایک دن سرکار جماعت پہ کران دن تے دوران نماز میرے آقا نے ایک دو قدم مبارک اگے اٹھائے، جتے سجدہ کری تا اوتے سرکار چل کے آئے نماز دے وچ، جماعت دے وچ۔ این سرکار نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک بلند کیتا، پھر واپس کر لیا، پھر نماز مکمل کی تھی۔ ہن جدو سلام پھری گیا صحابہ ہاتھ جوڑے، سنیا جو مرضی کرو، پر ایسی حکمت دی آئی سمجھ نہیں آئی کہ دو قدم تسی اگے گئے ہو پھر اپنا ہاتھ اتے اٹھایا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ دوران نماز دل کیتا ہے کہ انگوراں دا گچھا جنت چلے ہوں، این میں ہاتھ بولاد کیتا ہے تے جنت دے انگوراں والے گچھ تک پہنچ گیا ہے، لیکن پھر میں ہاتھ واپس موڑ لیا ہے۔ جڑے نبی ایک ہاتھ بلند کرے تے جنت تک پہنچ جائے، محمد دی ساری ذات تک ہی مقام ہوئے گا۔ امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والے آتائیں تے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ اسی مقام تے آکے بڑا پیارا تے سونا جملہ خوبصورت جملہ ارشاد فرماندے ہیں، ارے مصطفیٰ دے صحابہ نماز دے اندر بھی میرے مصطفیٰ دا دیدار کرتے رہندے سن۔ اے تن میرا چشمہ ہووے مرشد ویکھ نہ رہ جہاں، لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ